انج بھی اسی منگنے ہیں، دعا منگنے ہیں، اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ چاہنے ہیں، منگنے ہیں، لیکن اس وچ بھی اسی دنیا نہیں کچھ غرضاں، کیونکہ ماحول نہ انسان اثر ہونا ہے بڑا، جھوٹ ہمیں دخل ہونا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات اگے انسان جھوٹ نہیں مار سکنا اور نہ مارنا چاہیے، لیکن پھر بھی کوئی ضرورت آوے نہیں ہے کہ غلط بیانی کر بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس غلط بیانی کو بچانے واسطے نماز دے وچ فرمایا کہ تو وضو کر، پہلے پاک صاف ہو، میرے کو منگنے تے کسی طریقے نال مانگ، ایویں منہ چاہ کے مہندر شروع ہو گیا، کسی طریقے نال آ نماز شروع کر، او طریقہ جس طرح میں اپنے پیغمبراں سکھا کے بھیجا ہے۔ پہلے تکبیر تحریمہ کہ اللہ اکبر تو کر تے ما سوا کو لو ہاتھ ہو کے میرے تو سوا کائنات جڑی ہے سب کو فارغ ہو کے تے میری بارگاہ دے وچ حاضر ہو، ہاتھ بن، اس تو بعد ثنا پڑھ، پھر شروع کر الحمدللہ، تمام تعریفاں اس ذات دیاں جڑی خالق کائنات ہے اور میری خالق ہے، ساری کائنات دی خالق ہے، ہر قسم دیا تعریفاں اس دیاں، یہ پہلے تعریف کر میری، اور اس وچ یہ بھی الحمدہ، حالانکہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ دا اور مفہوم ہے، لیکن نماز شروع ہونے یعنی ابتدا وچ ہی بندہ آنا ہے الحمدللہ، اس دا ایک اور پہلو بھی ہے، مسلمان دے واسطے ایک اور پہلو ہے، غور کرو کہ ایک اے پہلو ہے کہ تعریفاں اس ذات دیاں جس میں نو توفیق دیتی ہے کہ نماز میں شروع کی ہے، الحمدللہ کہ میں آج اللہ دے سامنے کھلوتا ہے، پاک صاف ہو کے کھلوتا ہے، ما سوا اللہ کا ذہن جو کڑ کے کھلوتا ہے، اس ہوتے بندہ آنا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانہ دا پالنے والا، رب دے دو معنی، پالنے والا تے مالک، او مالک بھی ہے تے پالنے والا بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ویسے تو دنیا دے تمام امور دا، اس پورے نظام دا وہ مالک ہے، لیکن بطور خاص چونکہ فیصلہ اس دن اسی مخلوق دا، اس واسطے فرمایا مالک یوم الدین۔ جڑے مشرکین قیامت ہوتے اور مرنے تو بعد اٹھنے تے جڑا یقین نہیں رکھنے، انہوں نے سمجھایا کہ نہیں میں مالک یوم الدین بھی ہاں، تساں مرنا ہے اور اس تو بعد میرے اگے پیش بھی تساں ہونا ہے۔ مشرکین دا عقیدہ سی، انہاں دا دماغ ٹھیک نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، وہ آنے کے کس طرح ہو سکنا ہے کہ بندہ مر جاوے تے اس تو بعد مٹی نال اس دا سارا نظام جڑا جسم دا مل جاوے، جسم مٹی بن جاوے تے پھر وہ کس طرح پیدا ہو سی؟ اللہ فرمایا کہ جس ویلے تو نہیں سے تیرا وجود ہی نہیں آیا تے تُدھا کس پیدا کیتا ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک قطرہ آب ہے، میں تجھے احسن تقویم نے مقام تے پہنچایا، انسان بنایا، شکل صورت دیتی، کچھ بھی نہیں ہے، اتنے مقام میں دیتا، تے پھر میں تساں جوڑا جوڑا بنایا، مذکر بنایا، مؤنث بنایا، یہ سارا نظام قائم کر کے فرمایا کہ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اتنیاں قدرتاں رکھنے والا مالک کیا اس کے قادر نہیں کہ مرنے تو بعد دوبارہ اٹھا چھوڑے بندے؟
کہ پہلے کچھ بھی نہیں ہے تے اتنا کچھ بنا چھوڑیا تے مر جاوے تے مرنے تو بعد وہ قادر نہیں؟ بڑے پاگل لوگ ہو تسی، اتنے تسی سیانے بنے ہو تے تانوں اتنی سمجھ نہیں؟ یہ درس دے رہے، اللہ تعالیٰ درس دے رہے۔ تے پھر فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی صرف تیری عبادت کرنے ہیں، صرف تیری عبادت کرنے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اسی صرف تیرے کو مدد منگنے ہیں۔ سمجھائے؟ یہ نماز وچ بندہ 5 ٹائم جنہ اللہ تعالیٰ توفیق دینا ہے نماز پڑھنے میں، وہ اقرار کرنے 5 ٹائم اے جڑے لفظ بولنے سورہ فاتحہ وچ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے کو مدد منگنے ہیں تے تیری عبادت کرنے ہیں۔ انہاں چیزاں نو مسلمان نو چاہیے کہ وہ ذہن وچ رکھے کہ مدد دینے والی اسی دی ذات ہے، مشکل وچ کم آنے والی اسی دی ذات ہے، اور اس دا اسی اقرار کرنے ہیں 5 ٹائم۔ تے اگر اس تو بعد اسی ہٹ کے اساں نے ہور عقیدے ہو جان، اسی ہور ذہن دے مالک ہو جان، تے یہ تو جھوٹ ہویا نا۔ یہ تو پھر ہوا کہ زبان پہ آیت ایاک نستعین بھی رہی، بتوں کے پاؤں کے پہ لیکن میری جبی بھی رہی۔ یہ گل تو مزہ نہ آئی کہ زبان تے ایاک نستعین نہیں آیت تے بتاں تے پیراں تے پھر تسی متھے بھی رکھو کہ اپنی خواہشات نہ مرکز اور آرزواں اور التجاواں نہ مرکز تسی ہور لوگاں بھی بناؤ۔ اے تعلیمات جڑیاں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تعلیمات، اور اے مواعظ جڑے آپ واضح کیتے، اور او کتابی صورت وچ میں چند مواعظ نے ترجمہ کر کے اس تے گفتگو کیتی، بحث کیتی۔ اے بنیادی عقائد انسان نے کہ اج اس دور وچ بالخصوص افراتفری مسلمانوں چ پہ گئی، مختلف فرقے پیدا ہو گئے، مختلف نظریات پیدا ہو گئے۔ نظریات اور فرقیاں نہ پیدا ہونا کوئی نوی گل کوئی نہیں، یہ ہونا رہنا ہے، لیکن قابل توجہ گل یہ کہ فساد امت وچ نہیں پینا چاہیے۔ اتحاد رکھو، متحد رہو، ایک دوسرے دی تے کفر دا فتویٰ نہ لاؤ، اور جڑا کوئی اگر اختلاف بھی ہے تے کوشش کرو اساں قرآن و سنت اگے پیش کرو، اس بندیاں سمجھاؤ، دلیل نہ سمجھاؤ، اور خاص طور تے یہ گل سمجھاؤ۔ فروعات وچ اختلاف ہوندا رہنا ہے، لیکن اصل جڑی ایمان دی بنیاد ہے اور توحید ہے تے پھر رسالت ہے، صرف توحید نہیں نال رسالت بھی ہے۔ حضور رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال محبت، اور آپ نے اقوال اور اعمال اتے عمل پیرا ہونا، آپ نال نسبت رکھنا، آپ نی عزت کرنا، حدود شریعہ وچ رہ کے ایک کمال ایمان ہے۔ آپ نی گستاخی تو بچنا، آپ نی گستاخی کوئی معمولی چیز نہیں۔ انسان ایمان تو فارغ ہو گئے، جناب رسالت میں آپ نے گستاخی اور نافرمانی، اس گل انسان دین ایمان وچوں نکل گئے۔ سب تو اصل بنیاد جڑی آپ نال نسبت ہے، کیونکہ آپ نے وجہ تو ہی اساں قرآن بھی پتہ لگا تے اللہ نے رستہ بھی پتہ لگا۔ میری گل سننے پہ ہو، اے نال چلنا رہسی کام، تسی میرے نال متوجہ رہو، نال کچھ تھوڑا تھوڑا ہوں ہاں کریا کرو، بولیا کرو، پتہ لگے کہ گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں۔ تسی بھائی سٹیج والے سارے چپ ہو، ستے ہو۔
گلاں میں کوئی نمیاں تے نہ کرنا پیا، پر یہ گلاں ہن اسی بھی الحمد شریف والے بھی یعنی ہر نماز وچ پڑھنے ہیں تے پھر الحمد ہی پڑھے ہیں نا۔ تسی آکھو جی کوئی نمی صورت آنو پڑھ پڑھ کے وہی پڑھنے پیا، ہن لتھی جی ہے یہ، اسی واسطے گلاں بھی وہی کرنیاں پینیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ گل میں نہیں سمجھی نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اساں سیدھا راہ دس۔ یہ دعا کرو ہر نماز وچ۔ اے جڑے اپنے لوگ اپنے آپ ہدایت یافتہ سمجھیں تے کچھ لوگ دویاں بے ہدایتہ سمجھیں، حکم سارے میں چاہے ہدایت یافتہ ہے تے چاہے بے ہدایتہ ہے، دونوں حکم ہے تسی پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک اساں سیدھے رستے دی توفیق دے۔ سمجھ آئی نا؟ اس واسطے اللہ دے نزدیک اے اللہ جاننا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ اسی بظاہر اعمال ویکھ کے گلاں تک کے تے ایک حکم لا دینے ہیں کہ اے ہدایت والا ہے تے اے بے ہدایت ہے، لیکن اللہ فرمایا نہیں، اے متقی ہے، اسی آنے فیصلہ تے اے غیر متقی ہے، اے نیک ہے تے اے برا ہے۔ فرمایا کہ اے فیصلہ کرنا میرا کام ہے، یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے کہ کون چنگا ہے تے کون متقی ہے تے کون متقی نہیں۔ تسی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، تسی ایک بندے نو حقیر سمجھتے ہو، تسی ایک سمجھتے ہو کہ جتیاں چ بہنے دے قابل ہے، لیکن وہ میری صف دا پہلا بندہ ہے۔ حضرت سلطان ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ، حضرت علی حجویری دے استاد فرمانے کہ شب خیز کے عاشقاں بشب راز کنند، راتی اٹھیا کر کہ عاشق جڑے نا اے راز دیاں گلاں اپنے مالک نہ راتی کرنے، گردے درو بام دوست پرواز کنند، اپنے مالک نے محل نے ارد گرد راتی پرواز کرنے، ہر جا کے درے بوت بشبر بندند اللہ درے دوست را کے شب باز کنند۔ دنیا تے جتھے بھی دروازہ ہے نا، کوئی پامے بادشاہ نے تے پامے گدا نے، راتی بند ہو گئے اللہ درے دوست را کے شب باز کنند۔ صرف اس مالک دا دوست دا دروازہ ہے جڑا راتی کھلتا ہے، تو آواز دینا ہے کوئی ہے بخشش منگنے والا، یہ آواز کون آنی ہے؟ حل میں مستغفر، استغفار کرنے والا کوئی ہے میں معاف کراں، توبہ کرنے والا ہے میں توبہ قبول کرنا، کوئی ہے؟ آواز کتھوں آنی؟ وہ مالک دینا ہے آواز۔ اس واسطے راتی اٹھ مالک نو یاد کر، دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے، آ جا۔ یہ آواز رات آنی کتھوں آنی؟ اس مضمونہ میں اپنی ربائی پیش کیتا کہ دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے، آ جا مالک تیرا فضل پر تلا ہے، آ جا۔ دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے، آ جا مالک تیرا فضل پر تلا ہے، آ جا مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، مایوس نہ ہو
کثرت عصیاں کے سبب دروازہ مغفرت کھلا ہے، آ جا۔ یہ آواز راتی آنی ہے، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب۔ گناہ کدے زیادہ ہو گئے نہیں تو مایوس کیوں ہونا ہے؟ وسعت رحمتی علی غضبی، یہ بھی تو میرا ارشاد ہے نا کہ میری رحمت میرے غضب تو زیادہ ہے۔ اگر تیرے کو گناہ ہو گئے تو مایوس نہ ہو۔ کیا تو کسی دنیا دار اور امیر اور کسی بادشاہ دے دروازے تے آئے ہیں؟ دنیا دے بادشاہ دے دروازے تے آئے ہیں؟ نہیں، تو بادشاہ دے دروازے تے آئے ہیں۔ تیرے نال او سلوک ہوئے گا جس طرح مالک ایک سخی جڑا ہے کردا ہے ایک گداگر اور محتاج نال۔ ایسی گل کوئی نہیں۔ یا نفسو لا تقنطی من ذلت عظمت۔ علامہ بصیری کے فرمایا اسی مضمون، یا نفسو لا تقنطی من ذلت عظمت ان الکبائر فی الغفران کالنمم۔ کہ اے نفس اگر تیرے کو لغزش ہو گئی ہے، گناہ تیرے کو ہو گئے تو مایوس نہ ہو۔ اے نہیں کہ تو عمدن گناہ کر، اے گل نہیں۔ گناہاں کو بچ گناہاں کو، لیکن اگر ہو گئے شیطان دا غلبہ ہو گیا تیرے، انسان ہے تو بھول گئے، خطا تے خطا ہو گئی تیرے کو، اس تو مایوس نہ ہو کہ جناب مینوں کون بخشنے والا ہے۔ اے کفری ان الکبائر فی الغفران کالنمم، کہ تیرے گناہ جڑے نا بڑے بڑے کبیرے گناہ جس ویلے اس دی رحمت دا دریا آئے گا تے انجی وہاں کے لے جائے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت فضیل ابن عیاض یا اسی سطح نے، بندے نامہ پورا نام نہیں یاد رہا، اسی سطح دا حضرت عبداللہ ابن مبارک یا امام ابو حنیفہ دے اساتذہ وچوں اس سطح دا آدمی، بہت بڑا شاعر اور بہت بڑا تابعین وچوں وہ بندہ۔ ایک بندہ، میں ایک گل یاد آ گئی، جس ویلے وہ بخشش سے آوے نا، ایک گل میں کر لگا، میں اندر متوجہ ہوئے دیکھو تو لمحہ ہونا ہے بخشش نہ، بے شک بے شک۔ میں اگر اس کی بخشش نے منگنے واسطے متوجہ ہویا نا تے تسی میرے در متوجہ ہو سکنا ہے کسی دی آواز توجہ مل جائے تے سارے بخشے جاؤں۔ مرحبا مرحبا۔ اتھے تو اڈے وچی کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے کہ جس کے صدقے اس محفل چو بیٹھا ہوئے کہ جس وچ میرے جے اور اے سارے گناہگار بخشے جاؤ۔ وہ بڑی بے نیاز ذات ہے۔ میں دس رہا کہ غالباً حضرت عبداللہ بن مبارک ایک جنازہ اٹھیا تو بندہ شرابی آیا اور تمام عیب ایسے، بڑا بدنام شہر آدمی، تے آپ اس نے جنازے تے نہ گئے، اس نے گناہ تک کے جنازہ پڑھنا گوارا نہیں کیتا۔ راتی جس لے گئے بسترے تے لیٹے تے آواز آئی یا خواب ایک منظر ویکھیا، فرمایا کہ تو اس نو گناہگار سمجھ کے اس دے جنازے تے نہیں گئے۔ پتہ نہیں تابعی کون ہوتا ہے جس صحابی دی زیارت کیتی ہوگی، اتنے درجے دا آدمی اور امام ابو حنیفہ اور ایسے ایسے مجتہد اور علماء دا استاد اور تقوی اور پاک بازی دا ایک مینار، اس نو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو اس نو گناہگار سمجھ کے اس نے جنازے میں نہیں گئے، اٹھ جا اس کی قبر
ورنہ تیری خیر نہیں. صبح آپ گئے, اسی اللہ دا حکم ہو گیا, صبح گئے قبر تے بڑا مغفرت کی تھی, قرآن شریف پڑھیا. ذہن وچ خیال آیا کہ میں اس دے گھر والے کو, اس دی بیوی کو پوچھا تو صحیح کہ اے جڑی جھڑک مینوں پئی ہے اے کم کے کرنا ہے. بازار شہر مشہور ہے, شرابی ہے اور تمام عیب اسے چاہے, تے اے جڑی مینوں جھاڑ پئی ہے اے کس دی وجہ تو پئی ہے, اس دی بیوی کو پوچھاں. بیوی کو پوچھن گئے تے پوچھا اے گل ہے تے تو دس کہ کوئی اس آتے جی کدے اس نماز نہیں پڑھی, کدے اس روزہ نہیں رکھیا, مدمن الخمر ہے, ہمیشہ شراب پینا ہے, اور جو عیب ہے جو شریعت منع ہے وہ ایک کام کرتا ہے بندہ, کوئی کام اس چھوڑیا نہیں, برا کام کوئی نہیں چھوڑیا. یہ تو گواہی میں دینی ہے. تو فرمایا مینوں چاڑ کیوں پئی ہے, گل کی ہے. کوئی مرنے تک اس آخیا جی مرنے نے ٹائم اتنے ایک دو گلاں اس کی مرنے دے ٹائم اتے اس ایک دو گلاں کیتیاں کہ سکرات الموت جسلے موت دی غشی اس تے تاری ہو گئی تے اکھیاں اس دیاں ٹک ٹکی بند گئی ہے. اس ویلے اس نے اتھے ہاتھ چکے تے اس آخیا میں اتنا ہی گناہگار ہاں کہ تیرے دروازے تے میری مغفرت کوئی نہیں, تیرا دروازہ بند ہو گیا میرے واسطے. بڑے بڑے گناہگار, مینوں پتہ ہے کہ روئے زمین تو اس زمین تے میرے تو ود کے گناہ کوئی سے نہیں کیتے, لیکن کیا تیری رحمت مک گئی میرے واسطے؟ میں کتھے ویسا یا مینوں بوئا دس میں کتھے منگا. اے کہہ رہے سی تے اس دے آنسو وگ رہے تھے. بس فرمایا ہوں میں نے سمجھ آ گئی کہ اے بخشے گی, جا بخش دیتا, مالک نے اس کو بخش دیتا ہے کیونکہ میں نو چاڑ پائی کہ جا اس کی قبر تے جا اور پڑھ جا کے تو اس دے جنازے تے کیوں شریک نہیں ہے. اس واسطے وہ بڑا بے نیاز ہے. ایک لمحہ توجہ نہ اور رحمت نہ, ایک ادا ہونی اس دی رحمت نہ. تے تسی حدیثاں پڑھو, حضور نے حالات پڑھو, رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دی شان کے بیان کی تھی. نبی تو زیادہ اللہ سمجھنے والا کون ہے؟ اسی بھی بڑا توحید دا دعویٰ کر دے ہیں. اج انسان جڑی حضور دی امت جان اسی بھی توحید بیان کرنے دا بڑا دعویٰ کرنے ہیں, سانو بھی توحید دی بڑی سمجھ ہے, لیکن تسی دسو کوئی محمد مصطفیٰ تو اتے کوئی توحید جاننے والا ہے جس توانو تے مینو توحید دا درس دیتا اساں کے پتہ ہے کہ اللہ کون ہے؟ بقول احمد رضا خان بریلوی, فیض ہے اے رضا احمد پاک کا, ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ تے جیڑا اس مقام تے پہنچنا ہے نا او پھر الفاظ نے سہارے بھی نہیں کرنے ہونے. میں کیا آخیا گل ہونی بھی منگنے تے ایاک نعبد و ایاک نستعین, مدد منگنا, دینا, رزق منگنا, ہر حاجت منگنی. انسان دا کم ہے نا, ساڈا کم ہے منگنا, مالک کو منگنا. اور مالک نو اے دنیا دے دینے والے تا تنگ آ جاندے, منہ پھیر لیندے, لیکن مالک خوش ہوندا ہے میرے کول کو منگے تے رو کے منگے. فرمایا اگر تینوں اصلی رونا نہیں آندا تے رونے والے آندا منہ بنا کے پھر بھی میرے بوئے تے آ جا. ذوق کچھ پیدا ہونا پیا میں خیال محفل ماشاءاللہ. چونیاں دے لوگ بھی
اچھے باذوق ہون. اور میں گلاں جڑیاں کرنا پیا میں تساں دسیا نا کہ یہ چیزاں ہن ختم ہو گئیاں. یہ گلاں ذوق دیاں، محبت دیاں، عشق دیاں، پروفیشنل لوگ آ گئے. جی پروفیشنل لوگ آ گئے. یہ گلاں کسی جادو بیان خطیب دے ہاتھ چڑھ گئی تے انہاں ہی گلاں نوں ہور رنگ دے کے بیان کر سکتے تے او جادو دسے گا. او انہاں گلاں دا جادو نہیں دسے گا، وہ اپنے بیان دا جادو دسے گا تے گلاں وچ ہی مر جان گی. میں گلاں دا جادو دس رہا، بیان دا جادو نہیں دس رہا. سمجھ آئی؟ میں بیان دا بھی جادو اللہ دا فضل ہے میں جاننا، ایسی گل کوئی نہیں. ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے. ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے. نامہ حب حقیقی کا لفافہ میں ہوں. میں یہ چاہنا کہ آسان اور سادے لفظاں سادے لہجے یہ گلاں تساں نے دل وچ پہ ہونا. یہ نہیں جی کن چھنڈ کے اٹھ چلو نہ. پتہ نہیں میں پھر آ سکاں اتنے کہ نہ آ سکاں، لیکن یہ یاد رہے کہ کوئی بندہ آیا یا اس دو چار بندے سیدھیاں سیدھیاں گلاں بھی سنائی ہیں. گل میں نہیں سمجھی نے. تے اس واسطے خاص لوگ جڑے ہونے وہ اسی لفظاں نہ سہارا کرنے ہاں، یہ لفظ ہی بولنے ہاں. لیکن جڑے اس مقام تے فائد لوگ ہونے وہ الفاظ نہ سہارا بھی نہیں کرنے، اس کو منگنے لیکن چشمے تصور ہے. ہائے ہائے پھر تو سخاوت بھی کیڑی. ذرا ذوق سنو شعر آ گیا. میں یہ شعر طرز نال پڑھ سا تے میں اپنے ذوق نال پڑھ سا. تساں معذور اگر ہو جو تے ٹھیک ہے، نہ بھی ہو تو میں آپ تو معذور ہو سن. سخاوت نہیں کئی قسم ہونی، سخاوت نہیں کئی قسم ہونی. ایک ہونا ہے کہ سخی جس ویلے دیوے کسی منگنے والے ہیں تے او دس کے دینا ہے تاں جے چند بندے تکن بھائی یہ بہت بڑا سخی ہے جی. اج کل یہ ہونا ہے کہ اخبار وچ کیمرہ لایا نے تو فوٹو چھکنے اتنے لاکھ روپیہ فلانے نو دے رہے ہیں. حالانکہ یہ ریاکاری یہ دسنا نہیں چاہیے. اللہ واسطے اگر تسی کر رہے ہو دسنے تو کیا فائدہ؟ نمائش تو نہیں چاہیے. بہرحال یہ کر دین اج کل کا ایک رواج ہے. یہ ہونا ہے کہ بعد جڑے وہ دسنے تاں جے لوگ تکن بھائی یہ بڑا سخی ہے. کئی سخی ہونے کہ منہ منگے تے تاں دے نا جی مینوں کی پتہ ہے، حالانکہ اس کے حالات کا بھی پتہ ہے، دیندا پھر بھی نہیں. مرزا بے دل آخیا کہ ہے زاں بے خبر چند کہ با قدرت جاہ، انہاں چند بے خبراں تے بڑا افسوس ہے کہ جاہ طاقت دولت پیسہ اقتدار ہونے نے باوجود خاک گشتندو نکر دند بیارا مدد. یار دوست انہوں نے مٹی بن گئے، مر گئے بھوکے تے انہوں دی مدد نہیں کی. حالات انہوں نے پتہ ہے، طاقت بھی آئی انہوں دی یاریاں تے افسوس ہے، صد افسوس ہے. سمجھ آئی؟ کچھ ہاں حالات سخیاں بھی پتہ ہوندے لیکن یہ کہندے نے منہ منگے تے تاں کیونکہ لوگاں نوں پتہ لگے. لیکن او کریم ہے تو کریم موت لقو من گدا، تو کریم موت لقو من گدا، چکنی جزی کے نہ خانیم،
تو کریم مطلق و من گدا. مرزا بیدل کے آخر ہے کہ تو مطلق کریم ہے، نرا کریم ہے، نرا کریم. تے میں کون ہاں؟ میں گدا ہاں، میں تیرا منگتا ہاں. اگر کوئی پیر ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی گدا ہے، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں تو کریم مطلق و من گدا، تو کریم مطلق و نرا کریم. مطلق میں نے نرا کریم. ہر پہلو تے کرم، ہر پہلو تیرا کرم بہانے ڈھونڈنا ہے. اس کرم دی چلت ایویں پھر میں آساں اس بارے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک کرم دی چلت. وہ مالک ہے، ایک بندہ ہے، لیکن خاص بندہ ہے، خاص بندہ ہے. تے خاص بندے تے خاص کرم ہونا ہے. جو خاص بندے ہیں وہ بندہ عوام نہیں. جو خاص بندے ہیں وہ بندہ عوام نہیں. ہزار بار جو یوسف بکے غلام نہیں. ہزار بار جو یوسف بکے غلام نہیں. یوسف لکھ واری لکھے او یوسف ہی ہے. پھر دنیا اس دی غلام ہے، وہ غلام نہیں، وہ یوسف ہے. تے جڑے خاص بندے ہوندے نا اس دے انہاں تے خاص کرم ہوندا ہے. تے میرے دادے شیخ عبد القادر تے خاص کرم ہے اللہ دا. فرمایا اے میرے مدرسے چایا کدے؟ آخر نہیں. مغفرت نہیں ہوئی، گناہگار ہے. میرے مدرسے چایا نہیں. مینو کدے ملیا نہیں، میرے مجلس بیٹھا نہیں. فرمایا میری گلی چ کدے لگے؟ اکھے جی اس دا بھی نہیں. فرمایا مینو تکیاس کدے؟ اکھے ہاں تکیا تو ہے. ہاتھ چکے شیخ نے کہ مالک میں تیری بارگاہ وچ عرض کرنا کہ اس ناچیز تیرے بندے دا اس منہ تکیا ہے، اس تکڑے دے تو فیل اس معاف فرما چا. اس بندہ ناچیز اس دا منہ تکیا. منہ تکنے نا منہ تو اسی کتنے تکنے رہنے. بعض ایسے منہ ہونے کہ بندہ آنا ہے نہ ہی تکا تے چنگا ہے. فضلی اے جب منحوس کو متھے لگا کہ سارا دن تباہ ہو گیا. گل سمجھ آئی کہ یہ جو منہ نہیں ہونے. استاد ابراہیم ذوق آخیا ہے کہ جس جگہ بیٹھے ہیں بادیدہ نم اٹھے ہیں، آج کس شخص کا منہ دیکھ کے ہم اٹھے. آج کس نہ منہ تک کے اٹھے ہیں کہ جتھے دیہڑی بیٹھے ہیں رونے ہی پے ہیں، رونے ہی پے ہیں. پتہ نہیں کیڑی رونی شکل تک کے اٹھے ہیں. تے غوث پاک دا چہرہ ویکھیا ہوئے بندے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ دے انوار دی بارش ہو رہی ہے جنہاں دے چہریاں تے. جڑے کھلوتے ہون تے پتہ ہی لگتا ہے بنی اسرائیل دا نبی کھلوتا ہے. بے شک بے شک. حضور فرمایا نا کہ میری امت دے علماء
قیامت والے دن انج نظر آؤ گے جس طرح بنی اسرائیل دا نبی کھلوتا ہے. یہ شان ہے، یہ اس دا ظہور ہے دنیا تے. میں حضرت شیخ دی گل دسی تے اس کے آخیا کہ تو نرا کریم ہے، تو کریم مطلق ہے، بہانے ڈھونڈنا ہے کرم نے. تے میں ہاں گدا منگتا ہوں، میرا کم ہے منگنا تیرے کو. چکنی جزی کے نہ خانیم، اگر اے میرے مالک تو مینو بلاوے نہ تے اور کریں کی. میری گل سمجھی نے؟ ذرا میں ہوں سمیٹ سانے تے میں سفر دے بھی ذرا ذوق پیدا کر سو تے تو سانے ذوق سے بولنا پیا ہے جی. چکنی جزی کے نہ خانیم، تو مینو بلاوے نہ تے اور کریں کی. سمجھ آئی؟ تینو اپنی سخاوت دا اے تقاضا ہے، تیری سخاوت کر دی کہ تو مینو بلاویں، کیونکہ رد کرنا تیری شان دے خلاف ہے. اے شیطان ابلیس کیا ہے تو اس کو رد نہیں کیتا، اس خود نے خود رد ہونے دے سبب پیدا کیتے. فخرج منہا فإنک رجیم، تو اینج نہیں آکھیا، اس اسباب پیدا کیتے، اس تیری نافرمانی کیتی ہے اور تینوں جواب دیتا تا تو رد کیتا ہے. تو رد نہیں کرنا ہے، تیرا کرم، تیری عادت ہے کرم کرنا. تو کریم مطلق و من گدا، میں گدا وا چکنی جزی کے نہ خانیم، تو مینو بلاوے نہ تے اور کی کرے ہے جی. تو کریم مطلق و من گدا چکنی جزی کے نہ خانیم، در دیگرم بنما کے من بکجا روم جو بیرانیم. درے دیگرم بے نما کے من، یا مینو کوئی اور بوا دس کہ جس ویلے تو مینو اپنے بوئے تو ٹکا مار دے تو میں اس بوئے تے چلا جاواں، مینو وہ بوا دس. میں تو اتنے ہی بہنا، تیرے کو بھی منگنا ہے. میرا مینو دینے والا تو ہے، میں وہ گدا نہیں ہاں کہ اج اس دروازے تے اس دروازے تے. پاوے مینو کچھ دے یا نہ دے، تیرا بوا نہیں چھڑا. یہ تیری گلی کی قیامتیں کہ ہزاروں مردے نکل پڑے، یہ میری جبین نیاز تھی کہ جہاں دھری تھی دھری رہی. سید غلام نصیر الدین صاحب نصیر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اسی او منگنے والے نہیں ہاں کہ تد نہ دیتا تے اسی تیرا بوا چھوڑ دے سا تے دعا دروازہ مالک انسان نہ. او مالک ایتک ہو نا کتا، کتا کیا چیز ہے؟ کتا کتا ہی ہے نا. کتا کیا چیز ہے؟ توجہ، فکرہ بڑا مزدار ہے. کتا کتا ہی ہونا ہے نا. کتے نی عادت پتہ ہے نا، اتنے بھی ہونے نا، ہر جگہ ہونے. اچھا تے مطلب ہے کہ کتے نی عادت نہ پتہ نے نا، ایسا جتنا بھی دیو اپنی عادت تو باز نہیں آنی، پوکسی ضرور. لیکن جس ویلے اساں پتہ لگ بجے نا کہ ایک بندہ میرا مالک ہے، گل میری سمجھ رہے، مالک ہے اور میرا خیال کردا ہے، مینوں روٹی پاندا ہے وقت تے اور دینا ہے، تو پھر اس دے کار نہیں پونکدا. اس دے کار کھلو کے اس دے کار تے یعنی حملہ کرنے والے یا چور ڈاکو نو پونکدا ہے لیکن اس نو نہیں پونکدا. یہ گل ٹھیک ہے نہیں؟
اے کئی کتے رکھے بھی ہونے انہوں نے مزاج پتہ ہونے اردو پونکدا پھر کہے کہ مالک نال جڑے بندے آ جاون گھر انہاں نوں بھی نہیں پونکدا گل پتہ نہیں کتے دی عادت میں پیڑی عادت ہے تو پونکنے دی لیکن مالک دا منہ ویکھ کے نال سنگیاں نوں نہیں پونکدا کتے نو منہ سنگیاں دا نہیں ہونا مالک دا ہوندا ہے ہوں تو تکو توجہ چاہیے نہیں ہے کتا اشرف المخلوقات نہیں اشرف المخلوقات انسان ہے جس کتے نو رکھیا ہے تے کتا مالک دا منہ ویکھ کے آنے والے سنگیاں نو نہ پونکے تے اسی کملی والے دا منہ ویکھ کے سمجھ آئی سانو بھی کملی والے دا منہ ویکھ کے آپ دے منہ مبارک دی عزت دا خیال رکھنا چاہیے اہل بیت دے مسئلے وچ بھی اور صحابہ دے مسئلے وچ بھی تے اولیاء اللہ دے مسئلے وچ بھی سمجھ آئی یہ ساریاں گلاں سوچو ہر مسلمان اس گل نو سمجھے اے مراتب اور مقامات حدوں بھی نہ وداؤ حد تو بھی نہ ودو دائرہ شریعت وچ شریعت جتنا اجازت دیتی ہے اس دے اندر تسی ہر نبی نو ہر رسول نو اہل بیت نو صحابہ نو اولیاء اللہ نو اتنا درجہ دیو جتنا مالک نے دیتا ہے اس دو اتے نہ منو کیونکہ پھر اے جنا تو تسی زیادہ کر رہے ہو اے تو انہوں مارن گے سمجھ آئی ایک گل سمجھو اس کے آخیا کہ تو کریم مطلق و من گدا تو مطلق کریم ہے تے میں گدا ہاں چکنی جزی کے نہ خان میں نو بھلاویں نہ تے اور تو کی کرے ایتا کو نا ایک بندہ بہت ہی نافرمان ہوئے نا اکار دے تسی ویکھ کرو بچیاں نو ویکھ کے نو ایک عام دنیا دی ظاہری مثال ہے کہ بچہ جتنا بھی نافرمان ہوئے نہ منے جو کچھ بھی ہوئے بندہ سال اسے نال ناراض رہے جس ویلے تکلیف اس سے بن دی پھر بندہ اسے سرے سے کھلوتا ہوں دکھ نہیں ویکھ سکتا تے حضور فرمایا کہ اللہ نو اپنی مخلوق دے نال اتنی محبت ہے کہ اگر 100 ماں پیو بھی ہون تے اس محبت دی ایک جز تے بھی نہیں پہنچ سکتا اس دے مقابلے کچھ بھی نہیں 100 ماں پہ ہون لیکن اللہ نے جو اپنی مخلوق نال محبت ہے اور مہربانی تسی دیکھو نا تہاڈیاں خواہشاں میریاں خواہشاں چھوٹیاں چھوٹیاں اسی جڑیاں کسی نو دس بھی نہ سکدے ہیں اپنے ماں باپ نو نہیں دس سکدے ہیں لیکن توجہ کر کے آنے مالک اینو پورا کر دے اے ماں نو میں نہیں دسنا ماں کہہ دی یار شو دیا اے تو خواہش کہن کے بیٹھے ہیں ماں بھی خفا ہوئے گی لیکن اس مالک کے اس حقیقی مالک کے اسی پیش کرنے اور شرم نہیں محسوس کرنے تے پھر ثابت ہویا نا کہ وہ ماں تے پیو کو بھی اتے ہوئے تے اتنے کریم دا دروازہ تو چھوڑ دے میں تے پھر کدی ادھروں منگے کدی ادھر جاویں حضرت پیران پیر دی کے تعلیم ہے ان مشائخ کی تعلیمات کیا ہیں توجہ فرمایا کہ اے بندے کون کہہ رہے شیخ عبد القادر جیلانی سید الموحدین مدرس توحید و سنت اولیاء اللہ کا تاجدار فرمایا کہ شامی جتھے تو ٹیسے نا فضری اٹھیا ہے آجت اس بوئے تے گیا اس کو منگی اس کے جی میرے کو اپنا میرا کچھ نہیں یار تو کہ میرے سر تے چڑھے آگے جا اس کو جا جی اچھا جی فلانے کو جاواں گے فلانے کو جاواں گے سارے دروازے جس نے چھان رہنا نا بندہ
تے نا امید ہو بننا ہر بوا اس جواب دے دینا تے پھر اصلی داتا اور اصلی مالک دے دروازے تے چڑھنا. غوث پاک فرمایا اے تکو اے پیراں دا پیر ہے تے جیڑا پیراں دا پیر ہوے اس دی تعلیم تکو او تعلیماں دی بھی پیر ہے. اے عجیب دنیا ہوندی ہے. اے کچھ لوگ ہوندے نا پیراں وچ بھی میں نہیں آنا سارے لیکن جڑے کچھ پکھنڈ بنا کے اس نو پیشہ بنا کے پیسے کمانے دا ایک ذریعہ بنا دینے اس مقدس پیشہ صوفیاء دا کام ہے صوفیاء دا مقام ہے لیکن اس نو دکانداری دے طور تے جڑے استعمال کر دیں او کہندے اس بوئے تے نہ جائیو ساڈے کول آؤ اسی تہاڈیاں چولیاں بھراں گے. دیکھو میں گل کہہ رہا میں ایک خانقاہ دا آدمی ہاں بے شک میں پیر مہر علی شاہ دا پڑپوتا ہاں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آقا نالیہ گل رشی حضور سید پیر مہر علی شاہ صاحب تے میں اے کہندے نا جی اپنیاں دکاناں نو اے تباہ کرنے والی گل ہے جڑی میں کر رہا. بے شک بے شک کہ لوگ ساڈے در دوڑن تے اسی اگوں کچھ اور پڑھن لگ پئیے. اس دور وچ کہندے اے پیر پاگل ہے میرے متعلق کہندے نے پاگل آدمی جڑا پاگل ہوے نا او پاگل پاگل ہی سمجھے دوے نو. بے شک بے شک ہے جی میں پاگل نہیں آکھیا میں آکھیا پاگل تو گل نو پا. اے پاگل بھی کہ کہندا ہے میری گل نو پا. بات کہتا ہے کچھ ایسی کہ نہ سمجھے کوئی بات کہتا ہے کچھ ایسی کہ نہ سمجھے کوئی یہ بھی ایک غور طلب رنگ ہے دیوانے کا. اور پاگل بھی یہ جی گل کرتا ہے کہ تسے سوچنے تو مجبور کرنا ہے گل کی گئی سمجھ آئی تے پاگل نو پاگل نہ سمجھو پاگل اس دی گل نو پا تے میں پاگل ہی صحیح لیکن میری گل نو پا. ہیں جی تے جی گل میں کر رہا غور کر. یہ کہندے دکان ختم ہوندی ہے کیونکہ لوگ آندے نو اور سمجھ کے جناب اتھوں ملے گا. اے کہندے نہیں او بوئے اٹھے جاؤ. اے نصیر الدین عجیب آدمی ہے کہ اے اور بوا بھیج دیندا ہے. میں نصیر الدین ہاں نا تے میرا پیر نصیر الدین چراغ دل بھی ہے. مینوں اس دی تعلیم ملی ہے. میری روائی یہی کہ با چرخ رسید است دماغ دہلی پرشد ز شراب او ایاغ دہلی من بندہ حضرت نصیر الدینم افروختہ پیر من چراغ دہلی. یا رسول اللہ کہ سانو کی تعلیم ملی ہے. میں بھی ساری زندگی پہلے پیری کرنے رہے ہیں. پیر نہ بنا کہ ہونا ہے بڈھا پیر میں نے جوان نے مقابلے پیر ہونا ہے. خدا کا شکر زمانے کی قدردانی ہے. شیر میری غزل دا سن نال ساری گلاں چلدیاں. خدا کا شکر او پیری کیڑی گل ہے یہ تے اتنے تے سانو پیر کہندے لوگ. خدا کا شکر زمانے کی قدردانی ہے جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے. اسی تے جوان بھی نہ ہویا تو سانو لوگ پیر کہے. پیر میں نے بڑھا ہوندا ہے سمجھ آئی. او لوگ گھبراندے جنہاں دیاں دکانداریاں دکاناں نویاں نویاں پیاں ہون
ساڈیاں دکاناں 1400 سال تے چل رہی ہیں. امام حسن چلائیے, امام حسن تو چل کے اور غوث پاک دے حوالے نال اج تک چل رہی ہے تے سودا کھرے تے چل رہی ہے. سبتین نپرو ہیں آبروئے دار نپرو مازاغ نظر قوسین نپرو پڑھو لا الہ الا اللہ مازاغ نظر قوسین نپرو پڑھو میت بننا نا پتہ نہیں ہونا قبراں چ کی ہوسی. نواں نواں بندہ جی ایک تو چپ پھر امجدنی زبان پہ آنا ہے میت جا رہا ہے نا خاموش. کئی نے منہ چھپائے ہونے کفن اتنے پیا ہونا اس کو پوچھو تو کفن کیوں منہ تے پایا ہے؟ وہ آنا کفن میں کیوں نہ جاؤں لحد میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپائے بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں. کئیاں پلا پایا ہونا تے او اے آہنے ہونے کے آہنے میت کے آہنے امجد نہیں زبان ہے. مالک ضائع فرما نہ سرفروشی کو میری, ضائع فرما نہ سرفروشی کو ملی مٹی میں ملا نہ گرم جوشی کو میری. آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور تھپا نہ لگے سفید پوشی کو میری. ضائع فرما نہ سرفروشی کو میری مٹی میں ملا نہ گرم جوشی کو میری. آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور دھبا نہ لگے سفید پوشی کو میری. اور لاج رکھی تے میں کہ آنا اے تا امجد آکھیا تے پہلے حفیظ جلندری آکھیا تے میں کہ آکھیا میتا میں کہ آنا مگر میں اے اپنے میتاں آنا جڑے مصطفیٰ نے غلام ہونا سمجھ آئی نا انہاں میں آنا ہونا کہ احوال انہی سے جا کہنا احوال انہی سے جا کہنا سنتا ہے خدا ان کا کہنا احوال انہی اے میت جا رہے ہیں ایک کملی والی دی بارگاہ وچ اپنے گناہان عرض کری کہ میں بہت گناہ جیڑی حال بھی تیرا ہے نا حضور نو عرض کری کیونکہ سرکار نے قبر چاہنا ہے. یہ موقع ہی میں کیا اے موقع ہی سرکار آ رہے ہیں اور ساری عمر جس دے چہرے ویکھنے تمنا کر رہے آ جا رہے ہیں. ماشاء اللہ سمجھ آئی اے اور موقع ہی اتھے عرض کر اتھے آپ اگے عرض کر کہ احوال انہی سے جا کہنا سنتا ہے خدا ان کا کہنا مکی مدنی کا کیا کہنا مکی مدنی کا کیا کہنا پڑھو لا الہ الا اللہ مکی مدنی کا کیا کہنا پڑھو لا الہ الا اللہ. اسی فکرہ میں آ گیا سنتا ہے خدا ان کا کہنا وہ تو فرمانا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان ہے جس ویلے منگنے والا من کو منگے میں دینا
جواب دینا میاں تے میں آخیا سنتا ہے خدا ان کا کہنا، وہ تو آنا میں سارا نہیں سننا، بظاہر اس آیت میں خلاف ہے، لیکن میں تو دسا کہ کملی والے نے منگنے تے تیرے میرے منگنے زمین آسمان دا فرق ہے۔ اس فرق نو سمجھ، یہ فرق ہے بہت۔ جس طرح تو امتی ہے تے تیرا نبی ہے، تیرا مقتدا ہے اور پیغمبر آخر الزمان ہے، جتنا تیرے امتی اور نبی آخر الزمان ہونے چ فرق ہے نا، اتنا ہی اس دے منگنے تے تیرے منگنے چ فرق ہے، اتنا ہی تیرے تے اس دے علم چ فرق ہے، اتنا ہی تیرے تے اس دے حلم چ فرق ہے۔ تیریاں صفتاں کتھے تے او کتھے، گستاخ اکھیں کتھے جا رہی۔ کیا کہ پہلے تو اپنی شکل تے تک تو کہندا ہے کہ میں بھی انسان ہوں تے وہ بھی انسان ہے، تیرے تے اس تے اطلاق انسان دا آندا ہے تے تو اس بھلیکھے اس نو اپنے تے سمجھ لئی، یہ بڑا بھلیکھا ہے۔ اس بھلیکھے نو دور کر، پہلے منہ پیدا کر اس دے اندر درگاہ میں داخل ہونے سے، تیری شکل ہی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے آئینہ لگایا روزن تر میں کہ اپنا منہ تو دیکھیں میری صورت دیکھنے والے۔ کملی والے دا منہ ویکھنے واسطے صدیق اکبر دی اکھ آن، فاروق اعظم دا احساس آن، علی المرتضی اور عثمان غنی دا عرفان آن، تا تو چہرہ مصطفیٰ میں دیکھ سکنا ہے۔ اس فرق نو سمجھ، فرق تیرے اپنے وجود وچ بولو سمجھاواں؟ یہ جڑے کہنے کوئی فرق نہیں، یہ کوئی کہنے سمجھاواں ذرا؟ اے جڑے کہندے کوئی فرق نہیں، اے سجا ہاتھ ہے کہ نہیں، اے کھبا ہاتھ ہے کہ نہیں، ایس دا کی کام ہے تے ایس دا کی کام ہے تانوں پتہ ہے نا۔ سجے ہاتھ دا کام کی ہے تانوں پتہ ہے کہ نہیں، تے کھبے ہاتھ دے کیڑے کیڑے کام ہیں تانوں پتہ ہے۔ فرق ہے کہ نہیں؟ تیرے اپنے وجود وچ فرق ہے۔ اکھ دا وال، پلک دا وال، سر دے وال اور بدن ہے، دو وال ہوندے کہ نہیں؟ فرق ہے کہ نہیں؟ یہ بھی وال ہے، اس نو کدے تساں نائی آگے بیٹھے ہو کہ ساری پلک دا وال کپ کینچی نال تے وال تو وہ بھی ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن کدے کوئی پلک دی اکھ تے عاشق ہویا زلف، الصبح بدا من طلعتے ہی، الصبح بدا من طلعتے ہی، واللیل دجا من وفرتے ہی، واللیل دجا من وفرتے ہی، الصبح بدا من طلعتے ہی، الصبح بدا من طلعتے ہی۔ او صبح، او چہرہ جس کے چہرے کو دیکھ کر صبح طلوع ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خان رسالت، خان رسالت، نافی نصیر الدین صاحب۔
اور جس کی زلف کی تاریکی کو دیکھ کر شام اپنا سفر جاری کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ قافلے دل کے سرے شام لٹے جاتے ہیں، تیری زلفوں نے یہ اندھیر مچا رکھا۔ میں اس چہرے اور اس زلف کی بات کر رہا ہوں جس کے متعلق میرے دادا نے کہا کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مت بھری۔ یہ میں اس کالی زلف کی بات کر رہا ہوں اور اس مستانی آنکھ کی بات کر رہا ہوں۔ تو الصبح بدا من طلعتی، یہ وہ چہرہ ہے اور یہ وہ زلف ہے۔ زلف تو نے بھی رکھی ہے، مگر اس زلف کی کیا بات، اس زلف کا مقام کیا، اس کا ٹھکانہ، اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ اور کھلنا، اس زلف کی بات کرتے ہو، کھلنا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، کھلنا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، ارے پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی۔ تو پھر آنا ہے جناب میرے تے نچکوس کوئی فرق نہیں، اے تیرے آپے بچ فرق ہے۔ اس فرق نو سمجھ آئی؟ اللہ تینوں تے مینوں سمجھ دے وے۔ اے فرق میں تینوں دسیا نا، اے سجا اے تکو اے کتنا کپڑا سونا پایا ہے، اس نو میں اے ہی پایا ہے، ایک کھبا ہاتھ ہے، اس دا کام بھی میں جانتا، جڑے جڑے کام تے اس دی ڈیوٹی ہے، اس دی ڈیوٹی ہے، اس دا بڑا مقام ہے، میں ہاتھ ملانا بیعت کردا، بے شک سبحان اللہ۔ ایک کئی بیعت تے گل آ گئی، کئی گلا کر دیں بیعت، اے بیعت ہے، اور اے بھی میں تانوں دساں کہ مینوں بیعت دی اجازت میرے دادے اور شیخ حضرت بابو جی نے دیتی ہے۔ یہ جڑی مختلف گلاں کردے نا کہ اس نو اجازت نہیں، مینوں اجازت ہے، تے تہاڈی اجازت دے متعلق بہتر ہے کہ میں چپ ہی رہواں۔ ہاں تانوں تے اے نہیں پتا کہ بیعت وچ پڑھی دا کی، تسی ایتھے بہ کے مینوں ترجمہ دس دیو پڑھ دے کی ہو۔ بیعت احساس ساتھ نال، مصافحہ اے ساتھ نال، سمجھ آئی؟ تے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایسا بھی دل کرتا ہے اٹھنے تے، پر تم حکم ہے نہ تو اتھے ہی رہ۔ شوق ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں بھی برابر آیا تک نا، قد برابر ہے، قد برابر، کڑی بھی تینوں پوا دیتی ہے، میں کیا کڑی بھی تینوں پوا دیتی ہے، خون تیرا ایس دا بھی ہو آئی ہے تے ایس دا بھی ہو، انج سرکل کر کے آندا ہے، ادھروں چلدا ہے تے ادھروں پھر کے پھر آندا ہے، سرکل بھی ایک ہے، کار ایک ہے، وجود ایک ہے، خاندان ایک ہے، قد ایک ہے، قد ایک ہے تے ایک کے ساتھ شکل ایک ہے، لیکن اس دے وچ جڑیاں سجے وچ لکیراں نا اے تیرے چ نہیں، اس دے وچ مستقبل نظر آندا تے اس وچ ماضی دے نقوش تندلے نظر آندے، اس وچ اینو کوئی نہیں دیکھدا، اینو دیکھدے تے موسیٰ علیہ السلام بھی اس ہاتھ نو کڈدے سن، تو اپنا ثبوت دے، تینوں کڈیا نے،
سجا ہاتھ ہے نا تے سجے ہاتھ تے موسیٰ دے معجزات دا ظہور ہویا ایسا ہاتھ تے اے بھی ہاتھ نہیں فرمایا نہیں ایسا سمجھے تے بڑا مقام ہے بڑا شرف ہے پھر نماز وچ توں پھر تلے تے اے پھر ہوتے فرق میں دس رہا تمہیں جی کہ فرق کوئی نہیں پھر تو تلے تے اے ہوتے ہوں بول تے تینوں پھر بھی اس نے قابو ہی کیتا ہے اتنے شرف کپڑے پا لینے نال تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا خاندان دا ایک گھر دے وچ پیدا ہو کے تو ایسی برابری نہیں کر سکتا گھر تیرا ضرور ایک ہے پر مقدر ہوئے اوہی گھر سی اس گھر وچ ابو لہب پیدا ہویا اسی گھر وچ محمد عربی پیدا ہویا سمجھ آئی نا اے فرق ہے ہلے اور بڑے فرق ہونا پہلے تسی انہاں ہی ہضم کرو جڑے میں دسے اے ہضم کر لو تو بڑی گل ہے اتنے فرقاں دے باوجود تو کہویں جناب ہے قمیض ایک پا لئیو یار میں تینوں اتنا کچھ شرف دیتا ہے یہ تو نہیں نا اتنے میں 10,000 روپے گز دی پائی ہوئے تے اتنے میں 5 روپے دی پائی ہوئے وہی قمیض ہے وہی کپڑا ہے اتنا ہی پیسہ خرچ ہوا ہے لیکن میں کی کرا تینوں مالک نے شرف ہی نہیں دیتا یہ مجبوری ہے یہ فیصلہ مالک کا کیتا ہے تینوں اس تے رضا مند ہونا چاہیے پھر وڈی گل کیڑی ہے کہ اساں جناب اس ہاتھ وچ کدے انگوٹھی بھی نہیں پائی تیرے چ پاندے چلو تو مال دولت تے خوش رہ کڑی تینوں پوا دیتی انگوٹھی تینوں دے دیتی تے اسی تے خالی ہاں ساڈا خالی ہونا خود شرف ہے اتنے شرف کے باوجود تینوں پھر جو طبیعت فرق ہے تے فرق تو آپ بھی سمجھنا ہے نا تے پھر جناب ایک اور گل بھی ہے ذرا غور کرو میں مکانے تے آیا تے جس ویلے میں کسی نو ملدا تے اے نال تینوں بھی شامل کر کے ملدا یہ میری مہربانی سمجھو کہ سرکار نے حکم دیتا ہے اینو بھی اتنے شامل کر لیا کرو مسافہ کردہ میں تینوں شامل کر کے کرنا او یار تو پھر بھی خوش نہیں وہ کہندا ہے میں کی کراں انگوٹھی بھی تو میں نے پوا دیتی 10,000 دی آپ خالی ہیں کڑی بھی تو پوا دیتی شرف بھی ہوا ہے قد بھی برابر ہے ساری گل ہے جسم ایک ہے گھر ایک ہے خون ایک ہے خاندان ایک ہے ہر چیز ایک ہے لیکن شرف جڑا ہے تیرا جڑا مقام ہے اس دے نال میں مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتا اس دی کی وجہ ہے اس دا جواب سجاد کی دیندا ہے کہ یہ مالک دا فیصلہ ہے میرے وچ سجا ہونے دی کوئی اہلیت نہیں سی کہ میں نے اس نے سجا بنا دیتا ہے میں کوئی اللہ دا کام کیتا ہے میں کو کنک کپی ہے بڑا کام کیتا ہے خدمت کی مالک ہے ذالک فضل اللہ ہے یوتی ہے من یشاء جس نو چاہے وہ فضل کر چھوڑے میں نو فضل نال نواز دیتا تے فضل تا میں نہیں ہوئے بغیر محنت دے عطا کرنا تسی جتنے بیٹھے ہو تانوں اکھیاں کسی محنت دے بدلے ملیاں بولو تساں کو اللہ دی خدمت کیتی جمنے تو پہلے تسی تہاڈا وجود ہی نہیں ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا شے مذکور ہی نہیں ہے ہی نہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے تے تساں کہڑا ماں اپنے فضل نال جو کچھ تانوں تے مینوں عطا کیتا سی
سمجھ آئی؟ تے تواڈے تے فضل ہے، اس وجود تے فضل ہے، تے اس سجے ہاتھ تے فضل ہے، اس نو کھبا ہاتھ اگر انکار کرے تے اس دی بدقسمتی دے سمجھو دن آئے نے، بے شک بے شک اس دا دماغ پھر گیا ہے بے شک بے شک بے کہ کسی ویلے اے سجے دے پلیکھے کسی نو ہاتھ ملانے واسطے کھبا آگے کر ویکھے تے چند منہ تے اسی بے شک بے شک پھر میں دہرانا کہ اگر کھبا آ کے جناب کہ میں شرف تیرے نال ہاں تو یار کدھر ہے گل ہے تو ذرا پیچھے ہو جا، کہندا ہاں چل میں بڑا جو ہے جی شرف والا آدمی ذرا پھر پیچھے ہٹ جاندا ہے، لوگ آدمی جو ہے نا بہت پوچھ پوچھ کرے وہ کہندا چل تو اگے ہو، وہ مطمئن ہوندا ہے، کہندا چل یار تو روندا ہی رہندا 24 گھنٹے میرے گھر وچ تو پٹنا پایا ہے 24 گھنٹے، میں کمیز بھی کٹھی کئی پواندا ہے، شرف بھی کہ قد بھی ساڈا ہے کہ بھرا بھی ہاں این جی ساری شکل برابر تے یار تو پھر میرے چ فرق پایا اے میں رونا میرے گھر پا چل تو ہی اگے ہو، اے بندہ آ رہا ہے، اے مولوی صاحب آ رہے ہیں، چلو انہاں تو اگوں ہو مل میں پیچھے ہی رہندا، سجا ہاتھ کہندا میں پیچھے ہی ہاں تو جا کے مل، ایتھے کڈیا نہیں جناب اس ایتھوں سجا نہیں کڈیا، تو آ گیا اے میری موجودگی تو سمجھ آئی میری موجودگی تو یہ گل نہیں، اسی ہلے جینے جاگنے ہیں، اسی شل نہیں ہوئے، ساڈا وجود مک بنجے تے پھر وجود دا تقاضا ہے چل تو ہی اگے ہو، تو ہی نوالا منہ چ پا لے، پھر میں اپنی ڈیوٹی تینوں دساں، لیکن میری موجودگی جو میرے ماتحت ہو کے چل، مینوں شرف والا سمجھ، مینوں بڑا سمجھ، صرف ایک جسم وچ ہونے نال کچھ نہیں ہوندا، ایک گھر دے وچ ابو لہب بھی پیدا ہویا اسی خاندان وچ، اسی دادے دا پتر ہے، اسی دادے دا پتر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن کہ آخسو کہ کوئی خون فرق ہے نہ، خون ہوا ہی ہے عبد المطلب دا خون ہے، جڑا محمد عربی دے رگو پے وچ گردش کر رہا ہے، جڑا ابو لہب تے ابو جہل دے وچ گردش کر رہا ہے، خون ایک ہی ہے، لیکن عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے، ظرف کے فرق سے ظرف نہ فرق ہے، مظروف ہوئی ہوئے ظرف ہو رہے، سمجھ آئی؟ ظرف اتھے محمد عربی دا تے او نور ہے، بے شک بے شک او اللہ دی نعمت جڑی محمد عربی دے ظرف چاہیے او نور ہو گئی، یہ میں ایویں عقیدت نہیں کر رہا بیان، بے شک ایویں عقیدت نہیں، محمد عربی نال عقیدت نہیں بیان کر رہا، بولو حضور دا پیشاب مبارک وچ خوشبو آندی سی کہ نہیں؟ بولو اے جڑا کہندا ہے کہ تیرے تے میرے چ فرق نہیں، آپ دے پاخانہ مبارک چ خوشبو آندی سی کہ نہیں؟ آپ پاخانہ مبارک فرما کے جسے لٹنے سن، حضرت ابو ہریرہ فرمانن کہ کستوری تو بہتر اتھو خوشبو بانی ہے، میں صرف عقیدت نہیں بیان، عقیدت بھی بیان کراں تے میرا حق ہے، سمجھ آئی؟ کیونکہ جو منون بالغیب ہے، اسی ایمان غیب تے آنے والے ہیں، تے ایمان غیب تے آنا عقیدت ہی ہونی، اللہ ویکھیا تساں بولو کیوں سجدہ کرنے اللہ تساں نظر آنا بولو اللہ نظر ویکھیا نہیں کدے غیب تے ایمان آندا نہیں کسی گل تے اعتبار کیتا نہیں محمد دی گل تے اعتبار کیتا نہیں
اعتبار اتنی گلاں تے کرو تے شرف ہو رہا دیو. اے نمک حرامی ہے کہ نہیں؟ اللہ تو سا نظر آیا جی سجدہ دینے ہوتے پھر اٹھ کھلے ہو کہتے پھر سجدہ دینے ہوتے پھر اٹھنے ہو. کیوں جی بس اللہ کی بارگاہ میں وہ اللہ کو نظر آتا ہے. تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ کو تم سجدہ دے رہے ہو؟ تے جد تسی اللہ نظر نہیں آنا تے سجدے دے رہے ہو. سمجھائی نے؟ اللہ نظر نہیں آنا تے سجدے دے رہے ہو تے تانوں کوئی کچھ نہیں کہندا. تے کملی والا نہیں نظر آنا اسی طرح کھلو جایا کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آقا نالیہ گل رسول. سمجھ آئی؟ صلاۃ و سلام ہوئے تے کملی والے واسطے کھلو ونجیا کرو پاویں نظر نہیں آندا. سمجھ آئی نا؟ اس دا وجود اپنا ہونا کائنات جو ختم نہیں ہویا، وجود چھپ گیا. کوئی ایک ایسی ہے سورج جڑا ڈوب جاتا ہے مک جاتا ہے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. جہاں میں اہل ایمان سورج خورشید جیتے ہیں. اس سورج دی اتنی شان ہے کہ ڈوب گیا تے بڑا پاگل ہی اسی نے جائے کیسی جی سورج صاحب ختم ہو گئے جی ہوں رات ہی رات ہے تے فجری جس لیے پھر سیر کٹ سی اے پھر اکھیاں مار کے مار تو آ گیا. وہ ڈبیا تے جس طرح تو دانا ہی نہیں انیرے پا کے گیا. اس آخیا میں جتوں چلا گیا انیرے ہی پانا ہونا. اندھیرا سورج جڑا ہے نا وہ آخیا میں جتوں چلا جاواں اندھیرا ہی پی جانا. سمجھ آئی نا؟ لیکن میں اپنی نشانی چھوڑنا ڈبنے ویلے بھی سرخی جیڑی ہے نا وہ چھوڑنا ہونا. یہ سورج مڑ کے آ جاندہ ہے، سورج نہیں ڈبدا. تے کملی والا ڈب گیا. بڑے افسوس کی گل ہے، بڑے افسوس کی گل ہے. جڑا سورج نو واپس لے آ سکتا ہے وہ ڈب گیا. جڑے ڈبدے سورج نو ایج پھڑ کے لے. تو آنا میرے تو فرق نہیں، تو ذرا کٹ کے دس کیا کیا سورج آخیا میں ڈبدا ضرور ہاں لیکن ڈبدا پولے 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 پولے. ایک دم میرے وچ سٹ کے نہیں جانا مخلوق نو. اپنے ٹکانے بڑھا کے نو میں آستے آستے ڈبدا. پھر کتنی دیر تک میں سرخی بھی چھوڑنا اپنے ڈبلے دی نشانی. کملی والا دنیا تو تشریف لے گیا ظاہری طور پہ لیکن خون حسین دی شبق چھوڑ گیا. آفتاب رسالت ڈوبا عارضی طور پر لیکن خون حسین کی شبق چھوڑ کر گیا. اور کیا ہے اور کیا کہا کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا. سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا. میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. اے شفق اے نشانی ہے سورج دی. اے صحابہ کرام، اے اہل بیت اعظام، اے اولیاء اللہ، اس شفق اور سورج دی. سمجھ آئی؟ اس شفق کو لوں ہدایت حاصل کرو. اے نشانی ہے او بلے شاہ دے پڑوسیو.
تواڈے جا کوئی خوش نصیب ہے اے قصور نہ لیے اے تہاڈا قصور ہے کہ قصور وچ نہ جاؤ لیکن قصور تو تواڈے کول ہے اس بھی شفق کا ذکر کیتا ہے تکو نہ میں آخیا میں 15 منٹ بولاں گا بس یادش بخیر جب وہ تصور میں آ گیا شیر و شباب و حسن کا دریا بہا گیا جب عشق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا خود بن گیا حسین زمانے پہ چھا گیا اتنا تو ہے کمال میرے شیر میں جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جناب نصیر الدین صاحب نصیر بھلے شاہ میں کہا نا کہ میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا شفق چھوڑنا نا بے شک کہ بھلے شاہ بھی فرمایا کہ اڑو چھپ گیا سورج پیچھے رہ گئی یا لالی اڑے چھپ گیا سورج پیچھے رہ گئی یا لالی میں تن من وارا جے شو دے وے وکھالی میں تن من وارا میں موسیقی نہ ذوق بھی رکھنا یہ میں اپنے من کو ٹھنڈا کر رہا ہوں میں اس جعلی پیری کا قائل نہیں ہوں میرا دل پیر ہے ہم اپنے یار کو مناتے ہیں تیرے عشق نچایا کرتی تھیا تھیا یہ جھوٹی پیریاں اے میں نے جو بیچ پئی ہیں بے شک بطواف چشمے کمی زند قدح جنو دل تنگ ماں کہ ہزار میں قدمی دود برکاب گردش نعرہ رسالت نعرہ رسالت جناب نصیر الدین صاحب نصیر ماشاءاللہ زندہ آباد ماشاءاللہ تو مرزا بیدل نے کیا کہا تھا کہ بخیال چشمے کمی زند قدح جنو دل تنگ ماں کس نی اکھ نہ خیال کر کے جنون نی اسا نہیں دل جڑا ہے اے شراب پینا پیا کس نہ خیال کرنا پیا کہ شراب نال مست ہو رہا ہے یہ کس کا خیال ہے کہ ہزار میں قدمی دود برکاب گردش رنگ کہ ساڈی نشے دے عالم جڑا رنگ اتے تلے ہو رہا ہے نا اس دیا رکاباں نال ہزاروں میں کدے دوڑ رہے ہیں تے میں جڑیاں گالاں کر رہا اس نال کئیاں خانقاواں تے پیریاں دوڑ رہی ہیں چونیاں والیو اج میں ذوق نال بولیا تہاڈا ذوق ویکھ کے تے میں ہن مکدیاں گلاں کراں کہ تواڈے ذوق تو بڑا خوش میں ہویا بہت ماشاءاللہ میں نو امید نہیں سی لیکن میری امید تو زیادہ تسی با ذوق نکلے میں بڑے بڑے مجمع ویکھے بڑے بڑے دنیا امریکہ ناروے لندن بڑے بڑے دنیا شہراں پھریا میں لیکن گل نو سمجھنا گل نو پانا تے اے میں یاد رکھیو اے دس رہا تانوں
کہ بڑے بڑے خطیب آؤ گے، بڑے بڑے جادو بیان آؤ گے، لیکن جڑے انداز نال چلے پن نال میں گلاں تانوں کر گیا نا، آستانہ عالیہ میریا گولڑا شریف، آستانہ عالیہ میریا گولڑا شریف، تے جتھے جس خطابت چلا پن نہ ہوئے نا، دیوانگی نہ ہوئے نا، ساری فرزانگی ہوئے، او کچھ بھی نہیں ہونا۔ بے شک میں نہ مینو خطابت تے ناز ہے، نہ دعوی تے، نہ علم دا دعوی تے، نہ ناز ہے، کچھ بھی نہیں ہوں میں، لیکن اس دا کرم ہے بے شک سبحان اللہ۔ کہ بلے شاہ آخیا بلے شو دی سیج نیاری، نی میں تارن ہارے تاری، نی نہ لفظ لے کے عورتیں بولیاں تے نی دا لفظ بولیاں، نی اینج گل ہے۔ بلے شاہ نو ویکھیا وے، اے ادب پنجابی دا ایک تاج سر ہے بلے شاہ، ٹھیک ہے کہ نی میں تارن ہارے تاری، اے جتنیاں کھیڈاں میریاں تو ویکھ رہی ہیں میری سہیلیے، نی میں تارن ہارے تاری، اے تارنے والے دی میں تری گئی ہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڑا شریف۔ سمجھ آئی؟ اے نی میں تارن ہارے تاری، اے میں تارنے والے دا تریاں، اے میں اپنے شیخ تے اپنے دادے بابو جی دا تریاں۔ اج میں بھی صرف انگریزی پڑھی ہویا تے تانوں میں یہی دسایا، ہٹیاں تے سڈ مائیا، آئی نو ایوری تھنگ یو ویری گڈ مائیا۔ سمجھ آئی نا؟ ایک میں مائیا بنایا سی، اتنی انگریزی جانتا تھا، تے مینو انہوں نے قرآن اور سنت سکھایا، فارسی عربی سکھائی، صوفیاء دا کلام سنایا، تے اج میں تانوں دس رہا نی میں تارن ہارے تاری، تے مینو اس تاریا۔ سمجھ آئی نا؟ جس میرے مخالفاں نو ڈوبیا نا، اس نے مینو اتاریا۔ کوئی شہ ڈبدی ہے تے کچھ تردی ہے، کشتی ادھی ڈبدی ہے تے دویاں نو ٹردی ہے۔ سمجھ آئی؟ بے شک تے اے مالک دی مرضی ہے، اس فیصلے ہوتے راضی رہنا چاہیے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ آئی نا؟ تے خطیب اور بھی آسن، پیر بھی اور آؤ گے، گولڑا شریف دے صاحبزادے بھی آؤ گے، پیر بھی آؤ گے، لیکن جو اس فقیر نے بیان کر دیتا ہے، کوئی پیڑ وچ لہوے تے تسے ماؤ دا پتر۔ ہاتھ چمانا، نظرانے جو بچ پانے، بیعتاں کر لینیاں، اے پیریاں نہیں۔ لنگر غوث پاک کا گولڑے شریف میں دال روٹی نہیں ہے، یہ لنگر ہے جو نصیر الدین آپ کو آج کھلا رہا ہے۔ پیر میر شاہ کا یہ لنگر ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ لنگر تو آپ دال روٹی گھر بھی کھاتے ہیں، تسی اتنا سفر طے کر کے گولڑے شریف دال کھانے واسطے ملنی ہو، لنگر کھانے واسطے، نظرانے دینے واسطے، ہاتھ چومنے واسطے، کی تانوں ملدا ہے؟ میں تانوں او چیز تواڈے گھر ٹر کے آن دے دیونا پیر نصیر الدین صاحب نصیر۔ سمجھ آئی؟ ایتھے میں ٹر کے آیا تانوں کھلانے واسطے لنگر،
اے لنگر نے صوفیاء دا اور اے پراپرٹیاں تے جائیداداں تے موٹراں کاراں تے جاہو حشم ایک کوئی شے نہیں. بے شک بے شک اللہ نے مینوں بھی نوازیا ہے, یہ گل نہیں, لیکن یہ کہ میں انہوں سمجھتا کچھ بھی نہیں. میں اگر مٹی تے بیٹھا ہوا تو پھر بھی نصیر الدین ہاں. سمجھ آئی؟ مینو تسی مٹی تے بٹھا دیو, بنے تے بٹھا دیو, میں تواڈے نال بیواں گا. سمجھ آئی؟ اور ہاشا وکلا اس مالک دی قسم اٹھا کے کہنا کہ مینو کوئی شرم نہیں آئے گی. غریباں دیاں چگیاں وچ بہنا میرا کام ہے. کیوں کہ میں نے تعلیم بھی وہی حاصل کی ہے جو فقیر نہیں ہوں لیکن فقیروں کا درس حاصل کیا. سمجھ آئی؟ تے اے لنگر ہے جیڑا صوفیاء دا لنگر ہے, پیر مہر علی شاہ دا لنگر ہے. تسی اے لنگر کھانے واسطے جاندے ہو صوفیاں کول. داتا صاحب دا لنگر چاول نہیں, داتا صاحب دا لنگر کشف المحجوب ہے. جو آپ نے توحید دا درس دیتا ہے, جو رسالت دا درس دیتا ہے, جو مقام تزکیہ نفس بیان کیا ہے اور جو زہد و تقوی کے مقامات بیان کیے ہیں, ان کو سمجھنا, ان پر عمل کرنا, یہ ان کا خاصان خدا کا لنگر ہے. جو آج کا جوان ذہن اور ہماری نئی نسل ان تقاضوں کو سمجھتی ہے, اور یہ آج کل کی پیری ویریوں کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. جو پیغام نہیں دے سکتا, جو اپنے آباء و اجداد کا قرآن و سنت کا پیغام آپ تک نہیں پہنچا سکتا, میسج منتقل نہیں کر سکتا, قرآن نہیں پڑھ سکتا, وہ کیسا پیر ہے؟ دلوں میں رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل. جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آستانہ عالیہ گولڈا شریف. آخری اختتامی جملے کہ میں حضرت پیران پیر, پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے مواعظ اور خطبات نہ ترجمہ کر کے آپ دا عقیدہ دسیا اس رسالے میں جڑا تسی اتنے لے رہے ہو. انہوں پڑھو اور پہنچاؤ لوگاں تک. اے مینوں کہندے توحید بیان کردا ہے. اے پیر ہو گئے ہو تے پیر کے اج تو پیچھے داتا صاحب کے بیان کردے رہے, بلے شاہ نے کے بیان کیتا ہے, ساڈے صوفیاء نے اور کے بیان کیتا ہے. اے توحید جڑا ہے اے ساڈا موضوع ہے, صوفیاء دا موضوع ہے. تساں چھوڑ دیتا ہے, دوسرے لوگوں نے پھڑ لیا ہے, تے اس وچ ساڈا صوفیاء دا کی قصور ہے؟ ساڈی اپنی بدقسمتی ہے کہ اللہ نو چھوڑ دیتا ہے. تے ہن اللہ دا ذکر کرو تے کئیاں دے منہ لٹک جاندے ہیں. سمجھ آئی؟ تے اے تکو نہ جس نے خطرہ آیا نا سرے تے, اے قوم نے سرے تے آیا نا, اور تکو اللہ کے یاد کرنا ہے. ہاں, جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا. ایک کون ہے جڑا اتنی اتنی طاغوتی طاقتاں ٹانا ہے؟ یہ جہاز ہون تک بھی آ سکنے, تباہ کر سکنے, لیکن نہیں, یہ کوئی اور طاقت ہے جسے سب کچھ کرایا ہے. بے شک بے شک بے شک. اور یہ دسیا ظالم نو اس کا انجام دسیا, جی ظالم نو دسیا کہ تو اتنا وڈا نہ بن, تیرے اتے مقتدر اعلی اور خیر المنتقم میں موجود ہوں, اور تیرا انجام دساں کی ہے کہ بستر پہ پڑے تکان نکلے گی تری, بستر پہ پڑے تکان نکلے گی تیری, کتے کی طرح زبان نکلے گی تیری. انشاءاللہ انشاءاللہ. بستر پہ پڑے تکان نکلے گی تیری, کتے کی طرح زبان نکلے گی تیری. کھل کھل کے ستم کے کھیل کھیلے تو نے, گھٹ گھٹ کے بدن سے جان نکلے گی تیری. انشاءاللہ انشاءاللہ
انشاءاللہ خود بھی بڑی انت آندی بڑا ظلم کیتے لیکن تک ہوں وہ کون نے وہ موقع آ گیا نے ہوں جہاد نہ جذبہ پیدا کرو مصطفیٰ اور کملی والے نے کلمہ گو کلمہ پڑھنے والے ہو ثابت ہو کرو کہ اسی متحد ہاں ایک کا یہود و نصارا اسانی زد وچوں بے شک اور میری زد میں ہیں میری نظروں کی زد پر ہیں مخالف کہاں بچ کر نکلتے جا رہے ہیں ساری نظراں وچوں بے شک سمجھ آئی اے تسی دسو اپنے فروعات چھوٹے موٹے اختلاف ختم کر دیو اتحاد امت پیدا کرو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا اے فتوے داغنے چھوڑ دیو جس مسلک دے بھی ہے وہ حضور دی وحدت دے جھنڈے تلے کھلو جاؤ ایک زبان ہو کے آکھو کہ اللہ بڑا ہے سب تو بڑا ہے اللہ اکبر بے شک سب تو بڑا ہے بے شک اور جو چیز آسی سامنے اسلام دے سامنے مسلمان دے سامنے ساڈے قرآن اور سنت دی تعلیمات اور پیغامات دے سامنے جڑی آئے گی اسی اس تہس نہس کر دے سامنے مسمار کر دے انشاءاللہ یہ جذبہ تواڈے ساڈے اور اہل پاکستان وچ پیدا ہو سی اور اس ملک وچ اے آرزو کہ ایتھے نظام مصطفیٰ قائم ہوے اور جلد از جلد ہوے کیوں بھائی یہ مطالبہ ہے کہ نہیں ساڈا اس ملک وچ نظام مصطفیٰ قرآن و سنت دا نظام نافذ ہوے اسی ہور کوئی نظام نہ قبول کر سکتے ہیں اور نہ یہ ساری کوئی خواہش ہے اگر کوئی اور نظام اتنے قائم ہویا کہ اسی احتجاج کریں گے اور اسی لڑیں گے سمجھ آئی اے غیرت و حمیت پیدا کرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گستاخاں اور بے ادباں دے مقابلے چ بھی ڈٹ جاؤ رسول اللہ دی عزت کرنا ساڈے ایمان دی جزو اعظم ہے شرط اول ہے سمجھ آئی اللہ تعالی اساں انہاں عقائد تے کاربند اور قائم رکھے ہون سارے حضرات ماشاءاللہ وقت بھی کافی گزر گیا ہے لیکن تساں نا ذوق ساتھ دیتا ہے اور اتنا وقت بھی تساں بھی سنیا تے میں بھی بولیا اللہ انہاں اس محفلاں میں آکھیاں ہی گلاں تے تساں نے سنیاں گلاں اللہ تعالی قبول فرماوے تے ماں بھی تے تساں بھی اپنے احکام تے چلنے کی توفیق دے سارے اٹھ کے صلاۃ و سلام پڑھو سلام مصطفیٰ جان رحمت اللہ تعالیٰ اس محفل اور حاضرین محفل نے عقیدتاں اور محبتاں قبول فرماوے یا رب العالمین یا رب محمد و علی و زہرا یا رب حسین و حسن و آل ابا کز لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی العالی یا رب تو چنا کن کہ پریشان نشوم محتاج برادران و خیشان نشوم چیزے کے دہی بدہ برا ازدر خیش تا ازدر تو بردر ایشان نشوم یا رب سے قناعتم تونگر گرداں بد نور یقین دلم منور گرداں روزی من سوختہ سر گرداں بے منت مخلوق میسر گرداں یا رب برسالت رسول الثقلین بد بہر غدا کنندہ بدر و حنین اسیان مرا تو حصہ کن در عرصات نیم بحسن بے بخش و نیم بحسین اللہ اللہ